اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر. میں ہوں ثاقب قریشی, آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں VNN نیوز. آج میں موجود ہوں میڈم روبینہ اکبر ملک صاحبہ ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے لیڈی کونسلر ہے UC 77 سے. اس کے بعد یہ وومین الائنس تحریک خواتین کی جو تحریک ہے اس کی یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو وومین پروٹیکشن سیل ہے راولپنڈی کا, اس کی یہ ممبر بھی ہیں, اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کی جو کابینہ اس کے عہدوں میں یہ فائز رہی ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. آج ہم ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں, تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. میرے ساتھ ہی رہے گا. جی آئیے. تو آج میڈم سے گفتگو بھی ہم کریں گے. اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں تو یہ نمود سیر ایک ویلفیئر ہے, یہ اس کو بھی چلا رہی ہیں. تو اس کی یہ چیئر پرسن بھی ہیں نمود سیر ویلفیئر کی. السلام علیکم. جی میم کیا رکھیں کیا آپ؟ اور میم آپ ٹھیک ہیں؟ میم ہم نے سوچا آج آپ کا انٹرویو کریں, کیونکہ آپ نمود سیر جو ہے اس کی چیئر پرسن بھی ہیں, اور پارٹی میں آپ کو پارٹی نے بڑی عزت بھی دی, اور آپ مختلف عہدوں پہ فائز بھی. آج آپ کی وزٹ بھی کرتے ہیں جو نمود سیر آپ کی جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے اس کا آج ہم وزٹ بھی کرتے ہیں. دکھائیں ہمیں آپ اپنا جو آپ کا نمود سیر کا جو آپ نے سینٹر رکھا ہوا ہے. جی تو آج ہم پہنچے تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ ہم آج پہنچے ہیں میڈم روبینہ اکبر ملک صاحبہ کی رہائش گاہ پر. تو ان سے جانتے ہوئے کیونکہ نمود سیر فاؤنڈیشن جو ہے اس کی یہ چیئر پرسن بھی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نمود سیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو اس اہل علاقہ کے لوگ ہیں UC 77 شاہ فیصل کالونی کے, وہ نمود سیر فاؤنڈیشن جو ہے اس سے خوب واقف ہیں. تو باقی جو دیگر ہمارے جو ویورز ہیں وہ نہیں جانتے ہیں, ان کو بھی آج بتاتے ہیں کہ نمود سیر فاؤنڈیشن اصل میں ہے کیا. تو السلام علیکم میڈم, سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے خصوصی ٹائم نکال کے, کیونکہ ایک تو رمضان بھی جا رہا ہے, اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ خواتین کو خاص طور پر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, افطاری بنانی ہوتی ہے, لیکن اس میں آپ نے مجھے ٹائم دیا. میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نمود سیر فاؤنڈیشن جس کی آپ خود چیئر پرسن ہے, تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچیوں کو سلائی کڑھائی وغیرہ یا ایسے مختلف جو کام ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. تو ذرا اپنی زبانی بتا دیجیے گا جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں VNN نیوز کی اور ثاقب آپ کی کہ آپ نے جو ہے میرے ویوز جاننے کے لیے آپ یہاں پہ آئے. نمود سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن 2014 سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. رجسٹریشن ہماری سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور جو میرا سوشل ورک ہے وہ 2010 سے سٹارٹ ہو گیا تھا, لیکن میں نے اپنی فاؤنڈیشن کے لیے پہلے پورا ورک کیا, اس کے بعد فاؤنڈیشن کو رجسٹرڈ کروایا, اور اس میں میرے ساتھ کمیونٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ساتھ دیا, اور ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلائی, اور آہستہ آہستہ ہمارا یہ کام بڑھتا رہا, اور ہم نے اپنی جو سروسز پرووائڈ کی سب سے زیادہ اسکل کے حوالے سے ہم نے اس میں جو ہے اپنی سروسز دیں. خواتین جو کہ کوئی بھی ہنر سیکھنے کے لیے دور دراز ان کو جانا پڑتا تھا, ان کے لیے ہم نے یہاں پہ ادارے کا جو ہے وہ اپنے اون پہ ادارہ ہم نے بنایا. اس میں ہمیں کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ملی, ہم نے اپنی کوششوں سے جو ہے وہ ادارہ بنایا, اور اس میں ان کو کورسز کرواتے تھے. اور یہ کورسز کروانے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں. ایسی خواتین جو اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہی تھیں, وہ کوئی ہنر سیکھ کر اپنی فیملی کی ارننگ کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں, نہ کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اور ہمارا یہی جو ہے وہ مشن تھا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشن میں کامیاب کیا, اور ابھی تک ہمارے ادارے سے تقریباً 5000 کے قریب خواتین جو ہیں ہنر سیکھ کے اور اپنے بزنسز چلا رہی ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں, اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں. میڈم کیونکہ آپ خود جو ہے وہ ایک خاتون ہے, خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کام کرنا. یہ آپ جو فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں اس میں آپ خود کریڈٹ کس کو دیتی ہیں, کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے, خود آپ کے بچے بھی ہیں, ان کو بچوں کو ٹائم دینا, گھر کو ٹائم دینا, تو کس طرح یہ پھر آپ مینیج کر پاتی ہیں؟
اس کے لیے میں یہی کہوں گی کہ پہلا سٹیپ چونکہ میں نے اٹھایا اور اس میں وہ یہی ہے کہ جو ٹائم گزرتا گیا قافلہ چلتا رہا اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے رہے اور ہمارا جو ہے یہ کام آگے بڑھتا رہا. تو میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنی بلکہ باقی بھی کمیونٹی کی خواتین کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ کرنا چاہیں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے. عموماً ہماری خواتین کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو بس گھر اور بچے اور ہسبینڈ اور گھر بعض دفعہ اجازت بھی نہیں ملتی میاں سے. کچھ ایسے بیریئرز بھی ہوتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں کہ جو خواتین کر سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی فیملی کو اعتماد میں لیں. اب میں اپنا بتاؤں کہ میں نے جب کام سٹارٹ کیا تو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ اس میں میری ہیلپ میرے ہسبینڈ نے کی, اور بچے میرے چھوٹے تھے جب میں نے کام سٹارٹ کیا. تو ظاہری بات ہے ہسبینڈ کوآپریٹیو تھے تبھی میں اس کام کو جو ہے وہ آگے لے کر گئی, ورنہ میں بھی گھر میں ایک عام عورت کی طرح بیٹھ جاتی, کیونکہ میں بھی ایک عام عورت تھی. لیکن میرے اندر شوق تھا اور میرے اندر یہ جذبہ تھا کہ میں باقی خواتین کے لیے کچھ کام کروں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لیا, اپنی ان لاز کو اعتماد میں لیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ سب نے بہت سپورٹ کی. اور میں خواتین کو بھی یہی جو ہے وہ بار بار اسی بات پہ ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی فیملی سے ہٹ کے سٹیپ نہ اٹھائیں. اگر آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کی کامیابی کے پیچھے, آپ کی کامیابی کے لیے آپ کی فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس سب کو مینیج کرتی ہیں. آپ اپنے گھر کو کیسے مینیج کرتی ہیں, اپنے رشتہ داروں کو کیسے مینیج کرتی ہیں, اپنے بچوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں, تو تبھی یہ سب جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. میڈم یہ جو آپ کے پاس خواتین آتی ہیں جو آپ اسکل جو آپ دیتی ہیں ان کو کام سکھا رہی ہیں, اس کی کیا کوئی آپ فیس وغیرہ پے کرتی ہیں یا کس طرح کوئی فاؤنڈیشن آپ کو کوئی فنڈ وغیرہ کرتی ہے یا کس طرح پھر آپ یہ ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات اخراجات ہوتے ہیں, ہاؤس بلڈنگ رینٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ خود جو آپ نے جو ٹیچرز ہائر کی ہوتی ہیں ان کی جو سیلریز ہیں وہ دینی, تو پھر کس طرح آپ مینیج کر پاتی ہیں؟ کیا کوئی فنڈ وغیرہ کوئی ملتا ہے؟ جی میں اس میں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے اون پہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا. تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ کورسز کروا رہے تھے. آپ یقین جانیں کہ میں جو ٹیچرز ہائر کرتی تھی ان کو میں یہی کہتی تھی کہ آپ نے اسکل دینی ہے اور تھوڑا سا آپ اس چیز کو رکھیں کہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو جو فیس کیا مطلب فیس دیتی ہی نہیں تھی, جو بھی ہمارے پاس آتی وہ ڈیزرونگ ہوتی اور کہتی ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی دینے کے لیے. تو ظاہری بات ہے ہماری بھی بلڈنگ جو ہے وہ رینٹ, اس کے علاوہ اور الیکٹرسٹی اور بھی ٹیچرز بھی سیلری مانگتی تھی. لیکن میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کروں کہ جو میرے اندر جذبہ ہے ان کے اندر بھی وہ جذبہ ہو, اور الحمدللہ لوگوں نے ساتھ دیا بھی اور ایسے لوگ ملے بھی. لیکن یہ ہے کہ فنڈنگ کوئی ہمیں اس میں نہیں مطلب ایسی ملی, ہم اپنے اون پہ ہی جو ہے وہ کرتے تھے, اپنے مطلب ممبرس کی کنٹریبیوشن سے, جو ہماری فاؤنڈیشنز کے ممبر ہیں ان کی کنٹریبیوشن سے ہم لوگ جو اپنے مطلب ایکسپینس ہیں ان کو جو ہے ادا کرتے تھے, اور ایسے ہی ہمارا مطلب ادارہ یہ چل رہا تھا. پھر یہ ہے کہ اب تو چونکہ ہم بزنس وومنس کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ ہو تاکہ ہم ایسی خواتین جو چھوٹے موٹے پیمانے پہ کوئی بزنس کر رہی ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں کہ وہ پراپر طریقے سے اپنا بزنس جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکیں, پروموٹ کر سکیں اور اچھے طریقے سے ارننگ جو ہے وہ کر سکیں. اچھا میڈم, جو بچیوں کام سیکھنا چاہتی ہیں کوئی بھی مطلب مختلف جو آپ کے کام وغیرہ سکھاتی ہیں, تو اس میں ٹائم پیریڈ کتنا ٹرن اوور ہوتا ہے کوئی بھی کام سیکھنے کے لیے؟ مطلب اگر ایک بچی نے سلائی سیکھنی ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے, کتنا ٹائم پیریڈ آپ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے پراپر ایک جو ہے اپنا وہ بنایا ہوا ہے, شیڈول بنایا ہوا ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ 1 منتھ کا بھی کرواتے ہیں, 3 منتھس کا بھی کرواتے ہیں, 6 منتھس کا, اس کے علاوہ 1 ایئر کا بھی. جو جتنا کرنا چاہتا ہے اس حساب سے اس کو جو ہے ہم کورس کرواتے ہیں. اور ایک خاتون جو ہے 3 ماہ میں بہت اچھی کٹنگ سٹیچنگ سیکھ لیتی ہے, ڈیزائننگ بھی تھوڑا بہت کر لیتی ہے. لیکن جب تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتی ہے تو کم از کم 6 منتھ جو ہے فیشن ڈیزائننگ اور اس کے لیے چاہیے اس کو کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہو سکے. تو کون سے کام ہے جو آپ سکھا رہی ہیں؟ جی ہمارا کٹنگ سٹیچنگ کا ہے, اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ ہے, اور بیوٹیشن کا ہے, ہینڈی کرافٹ کا ہے, اور سب سے بڑھ کے اب ہم جو بزنس کی ٹریننگ دے رہے ہیں خواتین کو کہ جو ہنر سیکھ لیتی ہیں وہ کس طرح آگے اس ہنر کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں. اچھا میڈم, جو آپ سے کام سیکھ کے جاتے ہیں, آپ کا کوئی ادارہ جو ہے وہ رجسٹر ہے, تو آپ کیا ان کو ڈپلوما وغیرہ دیتی ہیں؟ تو
جو آگے خواتین جاتی ہیں کیا ان کو آگے کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ اس ڈپلومے کے بہاف پہ ان کو مل جاتی ہے جاب وغیرہ؟ جی ہم جو بھی ڈپلومہ دیتے ہیں 3 ماہ کا 6 ماہ کا یا 1 سال کا، وہ ہمارا چونکہ سوشل ویلفیئر آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتا ہے، تو ان سے ہم باقاعدہ اپروو کروا کے تو پھر ڈپلومہ ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں، اور اگر وہ کہیں پہ جاب کرنا چاہیں، اپنا کام شروع کرنا چاہیں تو ہمارے اس سرٹیفکیٹ پہ وہ کر سکتی ہیں۔ اور بہت خواتین ایسی ہیں کہ جو کر رہی ہیں اور اب اچھی مطلب ارننگ کر رہی ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو اچھی بات بتاؤں کہ ہماری کئی ٹرینڈ خواتین جو ہیں انہوں نے دبئی میں پارلر بنایا ہے اور وہاں پہ پارلر کا کام کر رہی ہیں، اور وہ دبئی جب جا رہی تھیں تو انہوں نے ہم سے جو ڈپلومہ لیا تھا وہی انہوں نے ایمبیسی والوں کو دکھایا، اور اسی پہ آگے وہ اپنا بڑا اچھا مطلب دبئی میں جو ہے بیوٹیشن کا کام کر رہی ہیں، اور بڑی اچھی جو ہے ان کی ارننگ ہو رہی ہے۔ اور ہم بڑا اس چیز کا جو ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے سے سیکھی ہوئی خواتین نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اور ابھی تک آپ کے ادارے سے کتنی جو ہے وہ سنٹریت میں جو بچی ہیں وہ کام سیکھ کر جا چکی ہیں؟ جی تقریباً 5000 کے قریب ہماری خواتین جو ہیں یہاں سے 2014 سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے، اور اب تک جو خواتین کورسز کر کے گئی ہیں، کسی نے شارٹ کورس کیا ہے، کسی نے 3 منتھس کا، اس طرح۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم شارٹ کورسز جو کرواتے ہیں ان کی مختلف ڈیوریشن ہوتی ہے، اس میں 4 ویکس کا بھی ہوتا ہے، 3 ویکس کا بھی ہوتا ہے، اور ورک شاپس بھی ہوتی ہیں جن میں ہم ان کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں مختلف چیزیں۔ اچھا میڈم، آخری سوال یہ کہہ لیں کہ اس حوالے سے باقی پھر آپ کا دوبارہ، کیونکہ آپ خود سیاست میں بھی متحرک ہے، ہر جگہ بے نظر بھی آتی ہیں، پھر اس حوالے سے بھی آپ سے بات چیت کریں گے۔ آپ میڈم جو نمود سیر کے حوالے سے جو خواتین باقی ہیں جن کو نہیں پتہ، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، میں نے جب کام سٹارٹ کیا تو میں بھی ایک عام عورت تھی، اور میرے بھی میاں، بچے، گھر، یہ ذمہ داریاں مجھ پہ بھی تھیں، لیکن میں نے ان سب چیزوں کو مینیج کیا، مجھے شوق تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو کچھ آتا ہے تو آپ اس کو لازماً جو ہے وہ دوسروں میں کنوے کریں، کیونکہ جو بھی علم آپ کے پاس ہے وہ جتنا آپ پھیلائیں گے وہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اور میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ میں ابھی تک ٹریننگز اٹینڈ کرتی ہوں، حالانکہ میں ماشاءاللہ کافی ایکسپرٹ ہوں، میں خود ٹرینر بھی ہوں، ماسٹر ٹرینر بھی ہوں، لیکن ابھی بھی کہیں مجھے کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے ٹریننگ کی تو میں وہاں ضرور جاتی ہوں، اور وہاں جا کے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ میں خود ایک ماسٹر ٹرینر ہوں، لیکن میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ تو یہی باقی خواتین کو میسیج دوں گی کہ آئیں، آپ جو ہے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، آپ جس فیلڈ میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا یوتھ کے حوالے سے بھی آج کل کافی کام چل رہا ہے، ہم یوتھ کو امپاور کر رہے ہیں، اسپیشلی جو یونیورسٹیز گرلز ہیں ان کو ہم اس چیز میں پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسکل کو بھی جو ہے وہ حاصل کریں، کیونکہ صرف آپ ڈگری لے کر کچھ بھی نہیں ہے، جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوگا آپ اس وقت تک کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اسی سلسلے میں یونیورسٹیز میں بھی جا کے سیشن کروا چکی ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا وومن ڈے کے حوالے سے کامسیڈ یونیورسٹی میں سیشن ہوا، جہاں پہ ہم نے صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا، اور ہمارے کچھ گیسٹ اسپیکر تھے جنہوں نے اسی بات پہ زور دیا کہ جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی حصہ لیں، اسپیشلی اسکل میں، تاکہ جب وہ یہاں سے ڈگری لے کر جائیں تو وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوں کہ وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کر سکیں۔ جی میڈم بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، کیونکہ آپ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں کافی متحرک بھی ہیں، آپ نے جو بلدیاتی الیکشن ہوا اس میں آپ نے کنسنٹ بھی کیا، اور آپ کیونکہ اس علاقے سے لیڈی کونسلر بھی ہیں، ابھی کیونکہ جو سیاست ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا، یہ والا حساب بنا ہوا ہے۔ اور میڈم یہ بتائیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست میں میرا آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں سیاست میں اس لیے میں نے قدم رکھا کہ میں چاہتی تھی کہ جو ہماری خواتین ہیں جن کے نزدیک ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں، جن کے نزدیک سیاست کچھ نہیں ہے، میں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے خود سیاست میں آئی کہ
آپ کا بہت بڑا رول ہے سیاست میں. وہ اس طرح کہ جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ کی طاقت سے ایک اچھا نمائندہ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے, ایک اچھا نمائندہ الیکٹ ہوتا ہے, اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی کو مزید اچھا بنا سکتا ہے. تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کریں گے, کیونکہ بہت خواتین جو ہے وہ یہ میں ان سے سنتی ہوں کہ جی ووٹ ہم نہیں دے رہے, ہم ووٹ ضائع کر دیں گے. تو میں ان کو اس چیز پہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں ووٹ ایک قومی امانت ہے, اور ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے جس کو دیں, لیکن آپ اپنا رائے حق دہی ضرور استعمال کریں. اور باقی جو آج کل ملکی حالات ہوئے میں دیکھیں ہم بھی اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم دیکھیں میں ایک عورت ہونے کے ناطے جو کچھ دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح مہنگائی جو ہے وہ جا رہی ہے, کون سی سطح پہ چلی گئی ہے مہنگائی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو عام عوام ہیں ان کو ریلیف ملے. ہم صرف عام عوام کے لیے نکلے ہیں, عام عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں کہ لوگ جو اتنے پریشان حال ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں, کہ مطلب آپ بھی آخر دیکھتے ہوں گے, خبریں دیکھتے ہوں گے, ارد گرد سنتے ہوں گے, کوئی خودکشیاں کر رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے. کس لیے؟ کہ ہمارے ملکی حالات کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عوام اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں, اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کم از کم کسی کی غلام نہ ہوں, وہ کم از کم کسی کے آگے جھکے نہیں, اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے حقوق کا ان کو پتہ ہو, اور وہ اپنے ملک میں ایک آزاد شہری کی طرح زندگی گزار سکیں. ہم یہ چیز لے کر چل رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اسٹرگل ہماری چل رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے, ہمارے لیڈر کو کامیاب کرے. اور میرا مقصد بھی جو ہے اپنے لیڈر کا جو ان کا مقصد ہے وہی میرا بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کی اکنامی کو اوپر لانا چاہتے ہیں, ہمارے معاشی حالات جو جا رہے ہیں وہ بہتر ہوں, ہماری جو معیشت ہے وہ اوپر جائے, نہ کہ وہ ڈاؤن ہو, اور ہمارے لوگ سکھ کا سانس لیں. میڈم ابھی کیونکہ جو 14 مئی کو الیکشن ہونے والا, جس طرح سپریم کورٹ نے آرڈر دیا, تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, جو اپنے نمائندے ہیں, جو ان کے امیدوار ہیں وہ ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں. آپ خود بھی کیونکہ ایک بڑی متحرک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہے, تو کیا آپ نے بھی ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے کوئی آپ الیکشن وغیرہ لڑنے کی تیاری ہے؟ آپ نے بھی کوئی پیپر جمع کروائے ہیں لیکن لڑنے کے لیے یا کسی مخصوص نشست کے لیے؟ جی جیسا کہ ابھی آج کل تو میں کہتی ہوں کہ جس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں وہ بھی جا کے پیپر جمع کروائے ہیں. تو میں تو الحمدللہ 2010 سے پی ٹی آئی میں کام کر رہی ہوں, اور آپ یہ خواتین پی ٹی آئی کا فیس ہیں ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے, گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے. اور میں جو کونسلر بنی اس کے پیچھے بھی یہی میری کوشش تھی کہ میں باقی کمیونٹی کی خواتین کی آواز بن سکوں, اور ان کو بتا سکوں کہ ایک عام عورت جب کسی سیٹ پہ آتی ہے یا الیکٹ ہوتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے. تو میں نے کاغذ تو اپنے نہیں سبمٹ کروائے, اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ میری اپنی مطلب پرسنل مصروفیات, اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں زیادہ کام کر رہی ہوں کہ لوگ مجھے جانتے ہیں. ورکر کا حق بھی تو ہوتا ہے نا, جس کو حق دیا جاتا ہے. ہاں ورکر کا حق تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے سب سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ واقعی نعروں کے لیے یا جلسہ جلوس میں جانے کے لیے تو نہیں ہوتا نا. ہاں, صرف آپ تصویریں بنا کے یا فوٹو سیشن کروا کے کام نہیں کر سکتے. کام کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ کمیونٹی میں نکلنا پڑتا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے لوگ آپ کا نام لیتے ہیں اور آپ کو پرموٹ کرتے ہیں. اور مجھے بہت ماشاءاللہ کہا گیا کہ جی آپ کیوں نہیں کروا رہی, تو میں نے کہا میں ایک جو ہے ایسے ورکر ہی ٹھیک ہوں. میں اتنا کام جو اپنی کمیونٹی میں کر رہی ہوں, لوگ مجھے اچھے الفاظ میں جانتے ہیں اور میری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں کسی کے کام آتی ہوں, کسی کی آواز بنتی ہوں, کسی کو راستہ دکھاتی ہوں کہ یہاں سے آپ کے لیے کوئی ہیلپ ہو جائے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بغیر ایم پی اے کے ہی میں جو ہے نا ایم پی اے سے زیادہ کام کر رہی ہوں, بغیر کسی فنڈنگ کے جو ہے اپنے اس پہ اون پہ اللہ نے اتنی ہمت دی ہے اور لوگ تعاون کرتے ہیں اور کام جو ہے وہ سفر جاری و ساری ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں آگے پھر کیا بنتا ہے. جی, جیسا کہ آپ نے میڈم روبینہ اکبر ملک صاحبہ کی گفتگو سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ میں ورکر
ہونے پر فخر محسوس کرتی ہوں اور میں ورکر ہی ٹھیک ہوں. لیکن یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں, چاہے کسی جو پارٹی ہے, ان کے جو کارکن ہوتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. خالی یہ نہیں کہ جو ورکر ہوتے ہیں اس کا حق مارا جائے اور جو پیراشوٹر ہو وہ ورکر پر مسلط ہو جائے. جب پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے اس وقت جو آگے ہے وہ ورکر آتا ہے. اور خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے شیلنگ کھائی, ماریں کھائی, لیکن وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے. لیکن یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے پہلے جو پیراشوٹر ہیں ان کو اپنے پر مسلط کیا اور انہوں نے پھر پارٹی کا حال دیکھا کہ پارٹی کس طرح بنی, لیکن پھر بھی ورکر نے خان صاحب کے ساتھ وفا کی اور پھر وہ خان صاحب کے ساتھ سیسا پہلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. تو اس دفعہ بھی خدا را خان صاحب آپ کے جو ساتھ لیفٹ رائٹ لوگ ہیں ان کو پہچانے, پچھلی دفعہ کی طرح آپ سے پھر وہ دوبارہ غلطیاں نہ ہوں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی کامیاب کرے, کیونکہ آپ ایک مخلص لیڈر ہیں, تو ورکروں کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں. تو مجھے دیجیے اجازت, آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.